آج آپ کو انشاءاللہ امام ابو حنیفہ جن کا نام نعمان بن ثابت ہے ان کے پڑوسی کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پڑوسی تھا جو کہ پہلوان تھا۔ وہ اپنی پہلوانی کے اندر مست رہتا تھا اور پہلوانی کا غرور اور تکبر اس پر چھایا ہوا تھا، اور رات کے وقت میں وہ گانا بجانا، شراب نوشی اور دیگر چیزوں کے اندر وہ لگا رہتا تھا، جس کی وجہ سے راتوں کی نیند امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خراب ہوتی تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس سے تکلیف بھی ہوتی، لیکن امام صاحب نے کبھی ان کو کچھ نہیں کہا۔ لیکن لوگ اسے سمجھاتے تھے کہ بھائی تمہارے قریب میں امام صاحب رہتے ہیں، تمہاری وجہ سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، لہذا ایسا نہ کرو تم۔ لیکن وہ بندہ تھا کہ اپنی پہلوانی کے غرور میں، تکبر میں سمجھنا ہی نہیں چاہتا تھا، اور وہ ہمیشہ اسی طریقے سے اپنی ہی روٹین پر لگا رہتا تھا اور کہتا تھا کہ اگر کسی کو مجھ سے بات کرنی ہے تو آئے، مجھ سے پہلوانی کرے، مجھ سے مقابلہ کرے۔ بہرحال امام صاحب نے تو کبھی کچھ نہیں کہا، لیکن ایک مرتبہ اس کی اسی حرکتوں کی وجہ سے پولیس نے اس کو آ کر پکڑ لیا، اور پکڑ کر اس کو لے گئے اور لے جا کر جیل کے اندر انہوں نے بند کر دیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے گھر پر تشریف لائے اور انہوں نے دیکھا کہ میرا پڑوسی آج موجود نہیں ہے، تو امام صاحب کو تکلیف ہوئی۔ لوگوں سے معلوم کیا تو لوگوں نے کہا کہ اس پڑوسی کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے۔ پھر امام صاحب کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ فوراً وہاں گئے، اور جانے کے بعد وہاں قاضی صاحب نے بات کی کہ بھائی میرا پڑوسی جو پہلوان ہے وہ میرا پڑوسی ہے، میں اس کو چھڑانا چاہتا ہوں، جو جرمانہ لگے گا وہ ادا کرنے کے لیے میں تیار ہوں، آپ اسے چھوڑ دیں۔ تو قاضی نے کہا کہ بھائی آپ ایسے بندے کو چھڑانا چاہتے ہیں جو آپ کو تکلیف دیتا ہے، آپ کی نیندیں حرام کرتا ہے، آپ ایسے بندے کو چھڑانا چاہتے ہیں؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں کیوں نہ چھڑاؤں، اس لیے کہ میرا پڑوسی ہے، اور پڑوسی کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی کا حق ادا کیا جائے۔ تو پڑوسی کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس کی تاکید فرمائی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنے پڑوسی کو چھڑاؤں۔ اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے اپنے اس پڑوسی کو چھڑا بھی لیا۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔